अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। कैदी नंबर 804, बड़ा तस्करा है। डील हो रही है कि नहीं हो रही है, रिहा हो रहा है नहीं हो रहा, रिहा हो के क्या होगा, क्या पाकिस्तान में रिहा होगा, क्या रिहा हो के को मिडल ईस्ट में जाना है, या कैदी नंबर 804 की असली मंजिल जो है लंदन है। इस वक्त फैक्ट है कि इस्लामाबाद और पिंडी के ऐवान जो हैं बहुत गर्म हैं और इसमें हरकतें भी हो रही हैं, और जब हरकत होती है तो फिर बरकत भी होती है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें यूरोपियन यूनियन और एक यूरोपियन कंट्री का सफारत खाना इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इतना ज़्यादा एक्टिव है कि मुझे लगता है कि जैसे हमने रेवन डेविस को जब पकड़ा था ना, तो अमेरिकन एम्बेसी उतनी एक्टिव हो गई थी उसको छुड़ाने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये भी उनका ही कोई आदमी है। तो ये यूरोपियन कंट्री की बात हो रही है, ये रेवन डेविस इसको लिंक मत करिएगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? तो मुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है भरी पड़ी है इलाज के नाम पे, मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे लोगों को रिलीफ दिलवाने के लिए, और बड़ी करीब की तारीख भी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनके प्लेटलेट्स डाउन हो गए, और इतने डाउन हो गए कि उसमें आदमी खड़ा नहीं हो सकता, पानी नहीं पी सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शेव भी की, कपड़े भी पहने, जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उड़ के निकल गए। फिर 4 साल तो प्लेटलेट से तंग नहीं किया। उसके बाद अब कई साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल। अब ये बिनाई का जो मसला है, आँख की बिनाई का जो मसला है, ये भी बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि अभी तक किसी डॉक्टर की तरफ से जिसने उनकी तशखीस की या उनको देखा या उनका प्रोसीजर किया, उनके बयानात नहीं आए या उनकी स्टेटमेंट्स नहीं आई। तो जब ये जाएंगे तो उस बाद बिनाई भी ठीक हो जाएगी, और एक बड़े मिरेकलसली ये बिनाई रिटर्न भी हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है कानूनी तौर पे, और बाकी क्या हो रहा है? बाकी तज्जियों के लिए तो हमारे पास तज्जियाकार हैं, और बड़े धांसू तज्जियाकार हैं तीनों। आज जनाब ईसार राना साहब हैं, आमिर इलियास राना हैं, फ़ारूक खान पेताफी हैं। लेकिन लीगल मसले तो कोर्ट से सुलझेंगे। तो लीगल मसलों का समझने के लिए हमने बहुत ही मोहतरम जनाब शाह खावर साहब को दावत दी है आज कि वो हमें ज्वाइन करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब, वेलकम टू खरा सच। शाह साहब, ये मुझे बताएं कि कोर्ट ने एमाइकस बनाया और एमाइकस बना दिया कैदी नंबर 804 का वकील। तो दुनिया में ऐसी तो कोई अपना मुझे मिसाल नहीं मिलती जिसमें कोर्ट का एमाइकस जो है वो डिफेंस का वकील ही हो और वो आके अपनी मर्जी की रिपोर्ट दे रहा हो। ये किस किस्म की इंस्ट्रक्शन थी कोर्ट से? क्या आप इसके बारे में वजाहत करेंगे पहले? गुलशन उस्मान साहब, मैंने कुछ थोड़ी सी सरगोशियां भी और कुछ इकोज भी सुने जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हार्ड कोर वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं, कि जब ये कार्रवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें जब माइकस बनाया गया सलमान सफ्दर साहब को, हालांकि वो जो दरखास्त दायर की हुई थी वो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने की हुई थी, तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं चूंकि उनका वकील हूँ इस केस में, तो आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं उनसे मिल सकूं। लेकिन कोर्ट ने मुनासिब समझा, जो चीफ जस्टिस और हमारे प्रोसेस जज साहब उन पर मुश्तमिल बेंच था, उन्होंने सरप्राइजिंगली जो अमाइकस मुकर्रर किया वो सलमान सफ्दर साहब को किया, जो कि जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल वकील है। वो प्रोफेशनली इमरान खान साहब के केसेस को जो है वो कोर्ट्स में देखते हैं, ट्रायल कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी। और अब उनकी रिपोर्ट्स के आने से 2 बड़े उसके फॉल आउट्स हुए हैं। एक फॉल आउट ये हुआ है कि जो एक नैरेटिव था पीटीआई का कि खान साहब को वहां पे बहुत बुरी हालत में रखा गया, एक छोटा सा, उनको वॉक की भी जो है वो इजाजत नहीं है, उनको बहुत ज्यादा सख्तियां हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखा हुआ है। लेकिन उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें बता दी गई कि उनकी लिविंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, उनको वॉक की भी जगह है, उनका वॉशरूम भी इतना जैसे होना चाहिए, 5 स्टार तो नहीं है लेकिन वैसे ठीक है। और सिर्फ उन्होंने आके ये कहा कि उनकी जो एक आंख है वो 15% काम कर रही, बाकी नहीं कर रही, नॉट सपोर्टेड बाय एनी डॉक्टर्स ओपिनियन। तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ कि इस चीज की गवाजी करती है कि ये एक बारिश का पहला कतरा है, जो कि किसी हद तक कोई अंडरस्टैंडिंग कह लें, आप डील कह लें,
या आपस में कुछ मामलात तय हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा हद तक मामलात तय हो गए हैं, लेकिन ये कुछ थोड़े से कॉन्फिडेंस जो है ना मैयर जरूर जो है वो अडॉप्ट किए गए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो उनमें जो तुंदी तेजी थी पीटीआई की लीडरशिप में, और खास तौर पे सुहेल अफरीदी साहब बहुत ज्यादा जो है वो तेजी और सख्ती की बातें कर रहे थे। उन्होंने पिछले दोनों प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की, फिर एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उनकी सदारत में उसमें, और फिर एक वजीर दाखिला के साथ भी उनकी मीटिंग हुई जिसमें कोर कमांडर भी थे। तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि बहुत जल्द जो है वो खान साहब को रिहाई मिल जाएगी या उनको बरी कर दिया जाएगा, वो हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो जो मौकफ में सख्ती थी, नहीं तो ये भी तो हो सकता है ना, एक मिनट, ये भी तो हो सकता है शाह साहब, ये भी तो हो सकता है कि बनी गाला को सब जेल करार दे के उनको वहां पे भेज दें। इसको बिल्कुल मैं समझता हूं कि खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ये आपने देखा होगा कि पहले बुशरा बीबी को जब उनको सजा हुई थी तो उसको सब जेल करार दे दिया गया, फिर उन्होंने ही दरखास्त दी और वो फिर दोबारा जेल आ गई। मैं समझता हूं कि ये जो बनी गाला वाली ऑप्शन जो है, ये पहले जो वजीर आला थे गंडापुर साहब, उनके दौर में भी ये फ्लोट हुई थी, और इमरान खान साहब का शायद मौकफ ये था, या यकीनन ये मौकफ था, कि अगर वो ऐसा करेंगे कि वो बनी गाला को सब जेल करार दिलवा कर वहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर वो एक उनका जो तासुर है लोगों अपने वोटर्स के ऊपर, अपने सपोर्टर्स के ऊपर, कि वो किसी किस्म की डील नहीं करना चाहते, तो उससे वो डील का आंसर सामने आना था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कुछ चीजें जो हैं वो उस जानिब जा रही हैं, बल्कि मैं तो इस बात को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे रहा कि इसी जो है आंख के प्रॉब्लम की वजह से कोई एक बोर्ड बैठेगा और वो शायद ये रिकमेंड कर दे कि इसका इलाज यूरोप के या अमेरिका के या किसी और मुल्क के हॉस्पिटल में फौरी तौर पर मुमकिन है। तो फिर उस सूरत में जो है वो कानूनी और आईनी जो तकाजे हैं वो भी मौजूद हैं, और वो ये है कि उसकी नतीजे में जो सदर मुमलिकत है उनके पास आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पास उनके पास इख्तियार है कि किसी भी अदालत की सजा जो है किसी भी शख्स को हुई हो, उसको वो कुली तौर पर उसको माफ कर सकते हैं, उसमें कमी कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए एपलेट को अपील करनी पड़ेगी। कैदी नंबर 804 आसिफ अली जरदारी साहब से अपील कर लेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, उसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि चूंकि वो अगर अपील करेंगे तो वो अपने पूरे बयानिए को जो है वो स्मैश कर देंगे, वो मेरा ख्याल है उस तरफ नहीं जाएंगे, तो उनके वकील कर देंगे अपील। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आपने देखा होगा कि जो सलमान सफदर साहब है उन्होंने ये इशारतन ये हवाला दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी जो है उनके मेडिकल जो है प्रॉब्लम की वजह से, उस वजह से उनको रिलीफ मिला था और वो मुल्क से भी बाहर चले गए थे, तो उन्होंने इशारा दिया है कि वो भी मेडिकल ग्राउंड को जो है वो वजह बना सकते हैं अपने लिए किसी रिलीफ की। तो उस सूरत में ये है कि अगर कोई मेडिकल बोर्ड और उसमें आंखों के स्पेशलिस्ट भी हो और वो ये कहें कि इनकी आंख का जो है वो इलाज हो सकता है थोड़े अरसे में, लेकिन ये पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, तो उस सूरत में वज़म जो है वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि इनकी सजा में अगर चले कमी या माफी ना दी जाए तो उसमें कम से कम उसको कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया जाए ताकि वो मुल्क से बाहर जाकर इलाज करवाएं। तो इस तरह की कुछ जो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। फारूक खान पिताफी, सुन ली आपने पूरी बात? आप तो उन कॉरिडोर्स में फिरते हैं जहाँ पे सरगोशियां इनको सुनाई दे रही थी, काना फूसी वगैरह, तो आपने भी सुन ली होगी। जी, जो कमेंट है वो तो शाखावत साहब का जो एनालिसिस है उसका मुकाबला मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें ज़रूर कहूँगा। ये सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ कि कोई कंप्रोमाइज़ होने जा रहा है या कोई चीज़ हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अदालत का अपना एटीट्यूड मुअत्तदल नहीं है, इत्तदाल पसंदाना नहीं है। कभी बिल्कुल ना कर देते हैं, कभी एकदम एक ही दिन के अंदर किसी को मूव करते हैं और वो जाके को वहाँ पे जेल में जाके पहुँच भी जाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट भी लिख के ले आते हैं और उसके बाद सामने रख देते हैं। तो इस मुल्क के अंदर हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता है तो फिर हर बंदा ये पूछता है कि यार इसके पीछे भी कुछ होगा। एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि अभी तक ये जानने की ज़रूरत है कि उनका
جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے اندر یا جو ان کا سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر ابھی تک میڈیکل ایویڈنس شامل نہیں ہے. اور آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ خان صاحب کی آپ نے ماشاءاللہ قیدی نمبر 804 اتنی دفعہ کہا جیسے لگتا تھا کہ بالی ووڈ کی یا لالی ووڈ کی کوئی فلم ہو. فلم ہی ہے، جو فلم ہی ہے، میرا منہ نہ کھلوانا، بس فلم ہی ہے پوری. چلیں، خان صاحب کی جو آنکھ کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے کوئی پہلے ماضی میں کوئی ایسی ہے نہیں. جو میاں نواز شریف صاحب کی کہانی تھی اس کا یہ تھا کہ ان کا پہلے ہارٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے ایک کلاٹ تھا جو کہ کمپلیکیشن کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو پلیٹلیٹس کی باتیں سنی اور باقی سب کچھ سنا تو اس کے اندر کافی لوگوں نے یہ کہا کہ واقعی کچھ سیریس چیز نہ ہو جائے. ابھی میرے خیال میں لاجیکل سٹیپ تو یہ ہے کہ خان صاحب کا معائنہ ہو اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ ذریعے ہو. وہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے نا، وہ تو دیکھیں جب عدالت سمجھے گی. عدالت نے ایک بڑی سرپرائز موو کی اور ان کی وکیل کو امائکس بنا کے بھیج دیا. یہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. بٹ ایثار رانا صاحب ہیں، ایثار رانا صاحب جو ہیں وہ کئی سائڈوں کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. اور ویسے کمال کے آدمی، میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے بڑے ملنا جلنا ہے بہت زیادہ. میں پرسوں بھی گواہی ہے میں اس بات پہ دے سکتا ہوں کہ ایثار رانا صاحب بڑی قربت ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی ہے. ویلکم ٹو دی شو ایثار صاحب. ایثار رانا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ سر، لیکن یہ میں بتا دوں کہ میری اسٹیبلشمنٹ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. مبشر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. اچھا ہاں، میں بہت شکریہ مبشر صاحب، لیکن میں یہ بتا پھر غائب ہو گئی آواز آپ کی. آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے ایثار صاحب. چلیں اتنی دیر میں عامر الیاس رانا صاحب کے پاس چلتے ہیں. عامر صاحب آپ نے سنی ہے شاہ خاور اور فروخ خان پتافی کی گفتگو، آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ آپ نے چونکہ ہمارے محترم ہے ایثار رانا صاحب کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑی قربتیں ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ، میں تو سمجھتا ہوں جرنلسٹ کے لیے تو یہ پرائڈ کی بات ہے. چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ عدلیہ ہو، جرنلسٹ میری آواز آ رہی ہے مبشر صاحب؟ جی ایک منٹ، آپ عامر الیاس صاحب کی بات سنیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں. جی رانا صاحب. تو چونکہ رانا صاحب واپس آ چکے تو میں نئے سرے سے تعریف شروع کر دیتا ہوں. کیونکہ آپ نے مبشر صاحب آپ نے کہا کہ رانا صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پوزیشن سے بڑی قربت ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جرنلسٹ کا پرائڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک سے ملے، فوج سے بھی ملے، حکومت سے بھی ملے، اپوزیشن سے بھی ملے، عدلیہ سے بھی ملے. ایون آپ بھی بڑے ملتے رہے جہازوں میں، آپ کے بھی سفر کا ہمیں پتا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، دنیا یوں ہی ملتی ہے، یوں ہی چلتی ہے. یار گھر کا بیدی جو ہوتا ہے نا یہ بڑا پیڑا ہوتا ہے. اچھا تو اب جو ایشو ہے نا اس پہ آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں کسی قانون آئین کو ویسے ہی نہیں کہتا. یہاں پہ تو لگتا ہے انگریزی دا دی تے پنجابی دا داد جتھے لگتا ہے اتھے لا. تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو بات پبلک ہو چکی بھی ہے نا، گورنمنٹ کوئی سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار نہ کرے. وہ یہ بھی نہ کہے کہ یہ سلمان صاحب نے خود گھڑ دیا، صفدر صاحب نے اور فلانی کر دیا. آپ عمران خان کے دونوں جو فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم ان کو بلائیں اور بیسٹ، کیونکہ شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ہمارے سامنے ہے جو کسی کا بھی نہیں ہے، وہ ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، ان کے اچھے بیسٹ آئی اسپیشلسٹ لیں اور بالکل غیر جانبدارانہ ان کا معائنہ ہونا چاہیے، ان کا فوراً علاج ہونا چاہیے. اس پہ کوئی کوشچن نہیں. آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کے انتظار میں بھی مت بیٹھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. جب آپ کے اٹارنی جنرل نے بھی کہہ لیا، نہیں بھی کہتے تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کا علاج کرائیں گے. ان کا رائٹ ہے، وہ قیدی آپ کے پاس ہیں، سب سے پہلی بات. پھر آپ باقی باتیں بیانیے پہ کر لیں، ادھر ادھر کر لیں. جیسے ڈاکٹر عظما کے اوپر بات آئی کہ جی اگر وہ ملی ہے تو انہوں نے ایک جذباتی ٹویٹ جس پہ فوج کو براہ راست واپس جواب دینا پڑا، وہ کر سکتی ہیں. فوج اور عوام کے درمیان میں دراڑ ڈالنے کا کام بڑی سکون سے انہوں نے وہ ٹویٹ لکھوایا. انہوں نے اس ہیلتھ کا بتایا کہ بہترین ہے جب وہ 2 دسمبر کو ملتی ہیں. اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. وہ جتنی مرضی بریف ہو، جس پانی
کے نکلنے کا, ٹیشو پیپر کے پھیرنے کا وہ بتا رہے ہیں کہ اکتوبر سے ہے. یہ دونوں ملاقاتوں میں مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بتایا, پورے پاکستان کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کیوں کہا ڈاکٹر عثمان نے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ یہ ان کی براہ راست اسٹیٹمنٹ ہے. ڈاکٹر سلمان صفدر صاحب تو گیم کر گئے نا. اس کو میں گیم کہوں گا کہ جب صحت کا سوال ہوتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں, آپ کہہ دیتے میں نہیں جواب دیتا, میں کورٹ کے اندر دوں گا, ہم سب کہہ لیتے کہ جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی تو تشویشناک بات ہے ایسی کہ وہ یہاں نہیں بتا رہے, وہاں ٹھیک کہہ کے پھر ٹھیک کر کے. یہ کورٹ کے اندر کیس نہیں تھا, یہ میڈیا میں کیس ہے. آپ وہ نہیں ہو سکتا کہ بولنے کے بعد کہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا اور اس کا مطلب وہ تھا. اس کا مطلب وہی ہے جو سوال تھا, وہ کہہ دیتے میں جواب نہیں دیتا. جیسے انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ میں انٹر ہوتے ہوئے رپورٹ پہ کہا تھا کہ میں کورٹ میں جمع کرا رہا ہوں, میں باہر آتا ہوں, اور باہر آگے بھی انہوں نے وہی بات کی کہ میں نہیں بتاؤں گا میں نے کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے. اب اس کے لیگل سیاسی پہلو جو مرضی آپ بیان کر لیں, آپ کو پہلے تو علاج کرانے کے لیے گورنمنٹ کو فوری طور پہ سٹیپ لینے چاہیے ڈیلے کیے بغیر. پھر آپ بخیو دھیڑے جو مرضی کریں کہ جی ان کی فیملی نے اور بیگم بشرا کی فیملی بھی ملتی رہی. اور اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ نیا جیلر آیا, کیونکہ جنرل کرنل سے لے کے سابقہ جیلر تک بات آ گئی اب, کیونکہ اب صرف سابقہ جیلر پہ کہانی ڈال دی گئی کہ ذمہ داری اس کی ہے. تو موجودہ جیلر نے تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی بھی ملاقاتیں کرائی ہیں ہر منگل کو, جو بتایا گیا اس رپورٹ میں, اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقاتیں بحال ہو چکی ہیں. تو کس نے بتائی یہ بات آ کے اس طریقے سے آنکھ والی صحت کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بالکل مریم ریاض بٹو نے ایک ٹویٹ پچھلے ہفتے کیا تھا, جب سلمان صفدر نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تشویشناک اطلاع آئی ہے, یہ اطلاع ضرور آئی ہے. تو اس کو ملائیں, پچھلے ملائیں, اور میرے حساب کتاب سے آج رات آپ ان کو عمران خان صاحب کو چاہے ہاسپٹل جیل میں لے جائیں یا عمران خان صاحب کو وہاں ہاسپٹل لے جائیں, اور وہ جو چیک اپ ہوا ہے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو ای ڈی ہیں پمس جنہوں نے ویڈیو میسج بھی دیا اور رپورٹ لکھی, اس کا بھی معائنہ ساتھ ہی ہو جائے کہ وہ جھوٹ تھا سچ تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے پروسیجر کر دیا ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ان سب کو ملا لیں, جتنے مرضی لائر بلا لیں, جتنے مرضی ڈاکٹر بلا لیں, علاج صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اپنا میں ایک دو جملے کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیں, بولیں. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میری فیلنگ انڈرسٹینڈنگ ہے نا, میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ون ون سچویشن اسٹیبلشمنٹ حکومت اور عمران خان کے لیے یہ ہے کہ عدالت انہیں ہاسپٹل بھیج دے, عمران خان کی فیس سیونگ ہو جائے گی, حکومت کی ہو جائے گی, اور عدالت عمران خان پہ یہ پابندی لگا دے کہ ڈیورنگ علاج وہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. عمران خان کی بھی بچت ہو جائے گی کہ جی مجھے عدالت نے حکم دیا ہے. میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ یہی دیکھیں گے جو میں نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا. یہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بتائی, میری صحافتی کیلکولیشن ہے ڈاٹ میں. نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے بتائی ہے تو بڑی مستند ہو جائے گی, وہ تو بڑی مستند ہو جائے گی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت واقعی پیچھا چھڑانا چاہ رہی, کہہ رہی یار یہ گلے کی ہڈی ہے نہ نگلی جا رہی نہ اگلی جا رہی ہے, اور وہ اس کو بھیجنا چاہ رہی ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے تحریک انصاف والے چاہتے ہیں کہ نہیں وہ اندر ہی رہیں, ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. اگر قیدی نمبر 804 باہر آ گیا تو ان کی دکانیں تو بند ہو جائیں گی. ان کو کون سنے گا؟ میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ, نہ میرے لحاظ سے نہ جائیں گے نہ کوئی اور جائے گا, تو ہم تو قیدی کے پیچھے جائیں گے. فروخ خان پتافی آپ نے سنا ہے سوال؟ جی میں نے سن لیا. بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے نا کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پابندی ہے ان پہ, وہ بات نہیں کر سکتے. لیکن جتنے رپورٹر سارے میڈیا کے ہیں اسائن وہی ہوئے ہیں جن کے ساتھ خان صاحب کی اپنی جو ہے ایکویشن بنی ہوئی ہے یا کیمسٹری ہے. یہ ذرا مجھے سمجھائیں کہ اگر پابندی ہے تو پھر یہ رپورٹرز اپنی پسند کے کیسے ہو جاتے ہیں. اچھا اسی طرح سے یہ جو علاج کا معاملہ ہے اس کو تو سیریس لینا ہی چاہیے, اور ہر وقت لینا چاہیے, ہر انسان کے لیے لینا چاہیے. ہم شور کے جیل کے اندر بے شمار اور لوگ ہوں گے جن کی اپنی بنائی بھی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوگی, ان کے لیے بھی تھوڑا سا کر لینا چاہیے, لیکن ان کے لیے بھی کریں. لیکن مجھے یہ جو ساری کی ساری منطق ہے نا, یہ آرگومنٹ ہے کہ all of a sudden یہ ریلائزیشن ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے اور یا پھر ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا جائے گا. میرے خیال میں اس طرح کے علامزم بھی ہم نے بہت دیکھے ہیں سر. ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہو وہ افغانستان کے کسی رپورٹر نے یہ خبر لگا دی تھی کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں ہی ہے. اس کے بعد انڈین میڈیا نے اٹھا لیا اور کئی دنوں تک ہم نے ہڑتال اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہے. تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا الارمزم بار بار آتا ہے لوگ بھی ڈی سینسٹیو ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ جیل جا رہے تھے تو اس وقت ان کے لیے کتنے لوگ کس طرح سے باہر نکلنے کو تیار ہوتے تھے. اب کہاں وہ لوگ
تو یہ سارے سوالات ہیں جو ان کو ذہن میں رکھنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہی وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بار بار آپ جیسے لوگوں نے، میرے جیسے لوگوں نے کہا کہ یار یہ مت نہ پنگا لیں، خام خواہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. پہلے آپ نے اسمبلیاں توڑ دی، پھر آپ نے اسمبلی سے استعفا دے دیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے لڑائی مول لے لی، اور اینڈ میں آپ نے فوج پہ حملہ کر دیا. جب اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کنسیکوینسز ہوں گے. اگر اس وقت ذرا سی سنی ہوتی بات تو شاید آج جیل میں نہ بیٹھتے تھے. وہ پارٹیاں جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور جو حکومت میں ہے، اور وہ پارٹی جس کا لیڈر قید ہے، ان دونوں کا اثر فرق نہیں ہوگا. اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پنجاب میں کام کر رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی کوئی کام جو ہے وہاں پہ سندھ میں کر رہی ہے، سینٹر میں کوئی کام ہو رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں، اور اس طرح سے آنکھ اوجھل پہاڑ ہو جاتا ہے. اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے نہ اس وقت سنی، نہ ان کے سپورٹرز، خاص طور پہ یہ جو کور کمیٹیز ہیں، وہ آج کسی کی بات سننے کو تیار ہیں. تو ایک سائڈ پہ وہ لڑائی بھی کریں گے، دوسری سائڈ پہ وہی اسپیکولیشن بھی کریں گے کہ کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور اینڈ میں دونوں کام نہیں ہوں گے اور کریئر تباہ ہو جائیں. بڑی اچھی بات ہے شاہ خاور صاحب کہ جہاں پہ عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی، جہاں پہ وکیل ہمیں انصاف نہیں دلوا سکتے، وہاں ہمیں میڈیکل ڈاکٹر انصاف دلوا لیتے ہیں، مرضی کا انصاف دلوا لیتے ہیں، علاج بھی کروا دیں گے اور ہمیں باہر بھی بھیج دیں گے. کیا نظام ہے یار شاہ خاور صاحب؟ آپ بھی جج تھے ایک زمانے میں، یہی اسی قسم کے فیصلے آپ بھی کرتے تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بات بتاؤں، باقی پینلسٹ کے لیے بھی بڑی یہ ایک اچھی سرپرائزنگ بات ہوگی. دیکھیں جو کیس جس میں یہ حکم صادر ہوا کہ اس میں امائکس بنایا جائے اور اس کو جو ہے وہ جیل سے رپورٹ لے کے آ جائے، وہ ان کی اپیلیں تھی پرانی، جو کہ انہوں نے کسی آرڈر کو چیلنج کیا ہوا تھا ہائی کورٹ کے، اور وہ غیر مؤثر بھی ہو چکی تھی. اب آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے، وہ جو آئین کا جو اوریجنل جورسڈکشن تھی آرٹیکل 184، اور اس میں بھی آرٹیکل 184(3) جس کے تحت اس طرح کا سو موٹو اختیار سپریم کورٹ کو حاصل تھا، وہ آج 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ حاصل نہیں ہے. اور یہ آپ بڑی ٹیکنیکل بات آپ کو میں بتا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دی. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بڑے محترم ہیں سردار لطیف کوسہ صاحب نے یہ پٹیشن فائل کی تھی کہ جی ان کا جو ہے علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، اور ان کو آنکھ کا ایشو ہے، اور ان کو وکلاء کو اور خاندان کے لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. وہ اگر اپلیکیشن ایکسیپٹ ہونی تھی تو وہ اس کی حد تک ہوتی، چونکہ وہ ان کے وکیل تھے. لیکن سلمان صفدر صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ اب جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا میں یہ اگر کہنے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک خود ان کے ہی وکلاء کی موو کی وجہ سے ہاتھ ہو گیا ہے کہ اب وہ جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں جو ان کا نیریٹو تھا کہ ان کو بڑی دگرگوں حالت میں رکھا ہوا ہے اور سارا ہے، وہ آل ٹوگیدر چینج ہو گیا ہے. بلکہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ادھر انہوں نے ریسیو کیا، سیل تک پہنچایا، اور ان کے حالات باقی چیزوں کے بہت اچھے ہیں سوائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ آنکھ کا ایشو ہوا ہے جس کا فوری علاج جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب کچھ ہوا، یہ اگر آئینی طور پر اگر آپ دیکھا جائے تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے مقدمے کی حد تک جو ان کے سامنے ہو، اس کے علاوہ از خود کوئی کام نہیں کر سکتا. اظہار رانا صاحب سنا آپ نے؟ جی جی بالکل سنا، لیکن اب میں کوئی کانسپائرسی تھیوری تو نہیں دے سکتا. اتنا ضرور کہوں گا کہ پتہ نہیں اگر اتنے ہی اچھے حالات ہیں تو پتہ نہیں کس کے سیل میں لے گئے انہیں اور کہاں لے جا کے کیا دکھا. نہیں وہ چوچا تو نہیں ہے نا، اس نے تو بتا دیا ہوگا میرا سیل ہے کہ نہیں. یہ کیا بات ہے؟ تو عمران خان تو نہیں گیا سیل میں ان کے ساتھ، عمران خان سے تو ملاقات ہوئی ہے خالی ان کی. نہیں صاحب، یہ ان کو ان کے سیل تک ایکسیس دی گئی ہے. ان کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے خود یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں. ان کے سیل کا سائز کتنا ہے، ان کو واک کتنے کمپاؤنڈ میں کرائی جاتی ہے، ان کے واش روم کا کیا ہے،
और उन्होंने ये भी कहा है कि वो तमाम चीजों से मुतमईन है, सिर्फ इस बात पे उनका एक थोड़ा सा इशू है कि गर्मियों में वो जो कूलर है वो उस तरीके से उनको ठंडक नहीं पहुंचाता। अच्छा देखिए, वैसे अगर ये रिपोर्ट ठीक भी है ना तो वो अच्छी बात है। मैं तो इस बार अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। हुकूमत को मैं इस पे क्या कहते हैं, मैं दाद दूंगा कि अगर उन्होंने इमरान खान साहब मुतमईन है इन सारी चीजों से तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं हर चीज में मतलब दूध महंगियां क्यों पावा, लेकिन और ये अगर खुद जेल जो जिसके साथ बीत रही है वो ये कह रहा है कि जी ठीक है ये सारी चीजें, वॉशरूम थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्या कहते हैं कुर्सी जो है वो टूटी हुई है, और क्या कहते हैं किचन के को छोटा है, हालात ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी अगर रिपोर्ट ओके है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। बाकी ये वैसे ही राना साहब, मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ, ज़मान पार्क में कई कुर्सियाँ टूटी हुई थी, एक टेबल भी पाँव के बगैर थी। प्लीज़ वो वो आदत है हम लोगों को रहने की उससे। वो तो होगी भाई। वैसे तो आपस की बात है मुबशर साहब, हमारे अक्सर घरों के अंदर कुर्सियां टूटी हुई होती हैं। तो फिर इस पे क्या कंप्लेंट करनी? नहीं, मैं तो रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि जो रिपोर्ट में लिखा गया, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि रिपोर्ट में लिखा गया ये। आमिर इलियास, आपसे मैंने एक बड़ा सीरियस सवाल करना है आपसे। मैंने आपको दिखाना है एक बयान, आपको दिखाना है मैंने आमिर इलियास राना अलीमा खान का। वो कहती हैं कि अब आप इमरान खान का इलाज नहीं कराएंगे, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इमरान खान के केसेस के फैसले करो और रिहा करो, और बंद करें ये ड्रामा जो 2 दिन से लगाया हुआ कि डील हो रही है, बस ये बस कर दें। और फिर उन्होंने कहा हम कल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहरीरी हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, 24 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। ठीक है ना। और इस दौरान उन्होंने हमारी पोजीशन वाज़ेह और दो टोक है, इमरान खान का मुआयना और इलाज माहिर डॉक्टरों से इनकी ज़ाती डॉक्टरों की मौजूदगी में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होना चाहिए। अदालतें बंद कर देते हैं, अलीमा खान को बिठा देते हैं वेक बना के, क्या हो बीबी तुम खुद ही सारे फैसले कर लो। ये किस किस्म की अपना रेटोरिक है आमिर इलियास राना? बात यह है कि हमारे दोस्त राना साहब ने अभी कहा, पहले तो वो क्योंकि एक हमारे यूट्यूबर भी हैं, जर्नलिस्ट भी दोस्त हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इमरान खान को तो साथ लेके नहीं गए सलमान सफदर साहब। मतलब वो नैरेटिव अब और कुछ नहीं मिला तो यही सही कि वो शायद रोटी को चोची कहते हैं सलमान सफदर साहब, जिनकी बाकी बातें मान ली राना साहब ने अभी फौरन। यानी उसमें वो भी लिखा हुआ है कि जनाब उनके कपड़े बिखरे पड़े हुए थे क्योंकि अलमारी नहीं थी, सीट कंफर्टेबल नहीं थी कुर्सी की। बाकी सारी बातें वो उन्होंने मान ली जो पहले भी अदालत के जरिए आपके और मेरे पास आ चुकी हुई है। मुशक्ति भी है, खाने पीने का इंतजाम भी है, और वो अपने खर्चे से करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नवाज शरीफ के ऊपर चीखते थे कि उसका घर से खाना आता था, भाई आप भी अपने घर से मंगवा ले जब आपको खाना पकाने की। और भाई आमिर क्या बात कर रहे हैं, वो बहनों को बनाना ही नहीं आता, बीवी अंदर है, बहनों को कुकिंग नहीं आती, कहाँ से मंगाएं घर से? देखे ना आए ना आए, बहुत सारे पिंडी के तो इतने लोग हैं, आपको पता है, रोजाना आके नहीं खड़े होते मंगल पे। मैं पिंडी बॉयज की बात नहीं कर रहा, ध्यान में रखिएगा, मैं पिंडी के लोगों की बात कर रहा हूँ कि कितने सैकड़ों हजार लोग वर्कर्स हैं वो आके बैठते हैं अलीमा खान के साथ, और वो बड़ी मुश्किल से फिर वापस भेजे जाते हैं, आपको पता होता है, रोजाना की बुनियाद पे। तो किसी एक ने वॉलंटियर नहीं किया कि मैं मतलब मुझे देखे ना, शेख आफ्ताब का नाम आया था ना अटक किले में, कि वो अपने घर से खाना, जो MNA थे उनके नवाज शरीफ के, ठीक है, वो भिजवाया करते थे अटक किले में। तो ये मुझे वो चीजें क्यों नहीं नजर आ रही पॉलिटिकल, जो आप सबको देख रहे हैं। फिर सलमान सफदर साहब ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उनकी फैसिलिटीज भी हैं, मुश्किलात का भी जिक्र किया हुआ है। तो हमने तो फोकस किया है आज के इस प्रोग्राम में, कम से कम मैंने, कि उनकी जो मुश्किलात हैं उसको सबसे पहले ठीक करें। यानी बेटे से बात कराने में आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्यों इंतजार करते हैं, जब आपके अटॉर्नी जनरल, मैं कहता हूँ बेटों से कराएं, बेटी से कराएं, सबसे करा, वो भी वहां से ओपन करें। अच्छा यहाँ पे करें, फिर आपने जो डॉक्टर्स वाला है वो क्यों नहीं कर रहे? मैं तो इसके हक में हूं कि इलाज तो फिर डॉक्टर कहते हैं जेल में आके कि यहाँ पे नहीं होना तो शिफाई ट्रस्ट में जाना है, शिफा जहां पे जाना है। लेकिन जो बात वो कह रहे थे ना, मैं समझा था कोई ऐसा किस्सा सुनाएंगे शाह खावर साहब कि भाई कोर्ट क्या कर सकती है। बिल्कुल, जिस कोर्ट की इन्होंने बाकायदा शलवारें ढीली करके इलास्टिक निकाले हुए थे कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं रही, पल्ले कुछ नहीं रहा इनके,
وہاں اب سارے رتب اللسان ہے یا فریدی صاحب کے لیے, اور انہوں نے بھی کمال محبت دکھائی ہے, ان کو چاہیے تھا, کیونکہ انہوں نے یہ آرڈر کیا نا کہ سارے قیدیوں کے لیے, میں کہہ رہا ہوں عمومی طور پہ وہ ریٹرن آرڈر جو مرضی آئے, میں بار بار کہوں گا کہ حکومت کو یہ دونوں کام ریٹرن آرڈر سے پہلے, آنے سے پہلے کر دینے چاہیے تھے اور کر دینے چاہیے. آرڈر جب مرضی آئے, آج آ جائے کل آ جائے, 16 تاریخ دی ہے نا منڈے کا, تو کیوں انتظار ہو رہا ہے؟ آپ ان کے بیٹوں سے بات کرائیں, آپ ان کے ڈاکٹرز کو بلائیں اور علاج شروع کرائیں, تاکہ کلیئر ہو لوگوں کی, جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں اور بے شمار لوگ ہیں, تو ان سب کی تسلی اور تشفی کرانا ذمہ داری ہے حکومت کی. تو روٹی کو چوچی بھی کوئی نہیں کہے گا, نہ یہ کہے گا کہ جی یہ ڈیل ہے ڈھیل ہے. جب ڈیل اور ڈھیل شروع ہوگی تو وہ کیا چھپ سکتی ہے؟ میں نے نواز شریف کے لیے کہہ دیا تھا, پہلے دن پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ایک فون آیا ہے, اس نے کہا اڑن ٹٹولا آئے گا اور نواز شریف باہر چلا جائے گا. نواز شریف چلا گیا, اور جس دن اڑن ٹٹولا اڑا ہے اس دن عمران خان کی طبیعت دیکھنے والی تھی, ڈیل آدھی بیچ میں رہ گئی تھی. جو جنرل فیض نے کرائی تھی, کس طرح کرائی تھی, اس کے شہباز شریف ہی معاونت کار ہیں. وہ کبھی بول دیں, مجھے تو وہ پتہ ہے ان دونوں بھائیوں کی کیا گفتگو ہوئی تھی نیب کی کسٹڈی میں, کیونکہ آفیسر میرا دوست کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, اور وہ سویلین تھا نیب کا. یہ جو آپ نے دوست بنایا نا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے, رانا صاحب کے, وہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, مجھے ہاسپٹل میں بھی پتا ہے کہ کیا اگلے دن دوپہر کے کھانے پہ ایک جرنلسٹ موجود تھے, کون کون تھے وہاں پہ, کیا گفتگو ہوئی تھی. دیکھیں جب سلسلے بننے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں, جب نہیں بننے ہوتے تو مس پہ چلتی رہتی ہے کہانی. قطافی صاحب کیا کہیں گے اب آپ؟ سر میں یہ ساری کی ساری باتیں سن رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ چلیں مبشر لقمان کی بات نہ کریں اور شاخاور صاحب کی بات نہ کریں, باقی آپ کے تجزیہ کاروں کی بات نہ کریں. مجھ جیسا ایک عام آدمی اگر خدا نہ خواستہ جیل میں چلا جائے تو مجھے کتنے بچوں سے جو ہے نا ملک سے باہر کال کرنے کی اجازت ملے گی, مجھے کتنی زیادہ ہیلتھ کی سیفٹی ملے گی, مجھے کھانے میں کیا ملے گا, ایکسرسائز کے لیے کیا ملے گا, کتنے مشقتی ملیں گے, اور پھر کتنی اچھی کرسیاں اور کتنی ٹوٹی ہوئی کرسیاں ملیں گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک معاملہ آپ کے سامنے بار بار لے کے آتا ہے, اور وہ ہے ملک کے اندر ایلیٹ کیپچر. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر بندہ غریب عوام کی بات پہ سیاست کر کے حکومت میں آتا ہے, لیکن اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 قانون ہونے چاہیے, ایک امیروں کے لیے, ایک بڑے لوگوں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے. تو وہ جو غریبوں کے لیے قانون ہے وہ چلتا رہے گا, امیروں کے لیے ظاہری بات ہے کہ اگر آج کوئی آپ نے بڑا ایشو بنا دیا ہے, اور پھر کمال یہ ہے نا کہ یہ تمام چیزیں ایک ساتھ نازل ہوتی ہیں. ایک سائڈ پہ رپورٹ آ گئی, ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ ایک دم جاگ گیا اور اس نے پھر وہ ماشاءاللہ آنیاں جانیاں آپ کو دکھا دی. دوسری سائڈ پہ آپ کے میڈیا نے بھی اسی کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا. دنیا کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے, اس ملک کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے. اسلام آباد میں دھماکہ ہوا, اور اس سے پہلے بلوچستان میں کیا ہوا, بورڈ آف پیس. قطافی ویری کوئکلی یو میڈ یور پوائنٹ, لیکن ہم ویری کوئکلی شاخاور صاحب یور کلوزنگ سٹیٹمنٹ, کیونکہ اب تو یہ آپ کی اور عدالت کے اوپر پڑ گئی یہ بات. میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈھیل یا جو بھی کوئی سہولت دی جائے گی پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو, وہ عدالتی جو ہے اس کی چھتری کے نیچے ہوگی, اور آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے جا رہے ہیں. کیا کیا میں اس کو فلی اینٹیسپیٹ تو نہیں کر پا رہا, لیکن اب جو ریما خان صاحبہ نے بھی کہا کہ ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں آیا, وہ آرڈر جب آئے گا تو اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی جو سپریم کورٹ کا جو ایک کردار ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ میرا خیال آگے بھی رہے گا. جی لاسٹ کویسچن نثار رانا صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں شاخاور صاحب سے؟ مجھے شاہ صاحب کی آواز نہیں ہے, اگر مجھے ریپیٹ کر دیں. کوئی بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اندر کھاتے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں بڑے راز پہ نہ ہوں گے جو آنے والا ہے. بھائی جان میں تو آپ کو ابھی پہلے بھی میں نے یہ کہا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, عمران خان کو جیل میں رکھنا اب ممکن نہیں رہا. کوئی کچھ بھی چاہے, کسی کی خواہش کچھ بھی ہو, عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا پڑے گا انہیں, اپنے لیے بھی, عمران خان کے لیے, اس پولیٹیکل سسٹم کے لیے بھی, اور ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے. یہ سب چیزیں آ کے اڑ گئی ہیں اس بات پہ کہ عمران خان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں. آج اگر خدا نہ خواستہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو پھر بہت سارے لوگ یہ ماضی میں یا مستقبل میں یاد رکھیں کہ ایک آنکھ سے ہی دنیا کو دیکھیں گے. نفرت کا سسٹم پھر رکے گا نہیں, یہ ملٹی پلائی ہو کے آگے بڑھے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اسے ہمیں یہیں روک لینا چاہیے. جناب شاخاور آپ کا, فاروق خان قطافی آپ کا, عامر الیاس رانا اور اسحاق رانا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کرا سچ دیکھتے رہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.